السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ کافی دنوں کے بعد ہماری بات ہو رہی ہے اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں لیکچرز جو ہیں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ نہیں کر پائی۔ تو آج انشاءاللہ ہم ہمارے باب نمبر 1 کے جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں ان میں آپ کا ٹاپک جو ہے وہ تھرڈ لاسٹ والا ٹاپک، یعنی پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان اور قرارداد مقاصد، ان 3 سے 4 ٹاپکس کی روشنی میں ہم نظریہ پاکستان یا پاکستان بحیثیت اسلامی ریاست کی وضاحت کریں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے۔ تو چلیں، نظریہ کی ڈیفینیشن ہم نے سٹارٹ میں کر لی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہم ڈائریکٹ سٹارٹ کریں گے کہ نظریہ پاکستان یا پاکستان بحیثیت اسلامی ریاست قائد اعظم کے فرمودات، قائد اعظم کے نظریات، قائد اعظم کے خیالات کے مطابق کیا ہے۔ جی چلیں چلتے ہیں، پھر پہلا ہمارا پوائنٹ ہے آپ کی بک پہ صفحہ نمبر ہے 8۔ تو پہلا ٹائٹل ہوگا ہمارا اس سوال میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ہم اس پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے خیالات، آپ کے نظریات کے مطابق پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست کے قائم کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ تو یہاں پہ پیراگراف کے سٹارٹ میں قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے قائد بھی رہے اور پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنانے کے بڑے حامی تھے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے مسلمانان برصغیر کی جو تحریک پاکستان کو قائم کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی اس کے سربراہ بھی رہے اور پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنانے کے بڑے حامی تھے۔ آپ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی: پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یعنی آپ کے یہ جملے میں، آپ کے اس فرمان میں اسلام کی اہمیت، اسلام کا جو مقام ہے، اس کے جو سنہری اصول ہیں، اس کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کے قائم کرنے کا مقصد اسلام کا پھلنا پھولنا، اسلام کے سنہری اقدار، اس کے اصولوں کا تحفظ تھا، اس کا برقرار رہنا، یہ مقصد تھا۔ تو پاکستان کے قائم کرنے کا مقصد ہی نظریہ اسلام یا نظریہ اسلام کے جو سنہری قوانین ہیں ان کا تحفظ، اس کا برقرار رہنا ہے۔ تو ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یعنی اسلام کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہونا۔ یعنی پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کے مطابق اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا، اسلام کے سنہری اصولوں پہ عمل کرنا۔ تو یہاں پہ پاکستان کی اہمیت میں، عزت میں، مقام میں اس حوالے سے اضافہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تو اسی روز معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کے اندر دائرہ اسلام میں پہلا ہندو آیا تھا۔ یعنی پاکستان کی اہمیت میں، اسلام کے اصولوں میں، اس کے قوانین کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو نمبر 3 لائن پہ آپ آئیں گے تو آپ پاکستان کی بانی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ بنے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے وہ جماعت جس نے مسلمانان برصغیر کی قیادت سے مراد ان کے مسائل کو جانا، ان کے مسائل کو حکمران وقت جو اس وقت انگریز تھے ان تک پہنچایا، اور بیک وقت 2 بڑی طاقتوں کے ظلم و تشدد، یعنی انگریزوں اور انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے ہر طرح کے ظلم و تشدد سے تحفظ دلانے کے لیے، اور مسلمانوں کے احساسات، جذبات، ان کی کیا تکلیفیں ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں، یہ تمام پیغامات جو ہیں انگریز حکومت تک پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلم لیگ جیسی نمائندہ جماعت نے قیام پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ اور مسلم لیگ کے سربراہ بھی قائد اعظم کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی بانی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ بنے اور خود کو حصول پاکستان کے لیے وقف کر دیا، یعنی دن رات تحریک پاکستان کی کوششوں میں آپ نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی خدمات، اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر دی۔ آپ نے مارچ 1940 میں منٹو پارک لاہور میں مسلم لیگ کے جلسہ
سے خطاب کرتے ہوئے دو قومی نظریہ کی تشریح کی، یعنی 1940 میں منٹو پارک، آج وہ پارک جہاں مینار پاکستان ہے جسے ہم یادگار کے طور پہ بھی یاد کرتے ہیں، یعنی یہ وہ یادگار ہے مینار جہاں پہ قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی۔ اس جگہ پہ اس مینار کی جگہ پہ اسی جگہ پہ وہ سٹیج تیار کیا گیا تھا جہاں پہ قائد اعظم نے اپنا صدارتی خطبہ پیش کیا تھا، اور دیگر مسلمانان نے برصغیر کے سیاسی رہنما جو ہیں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں اور اپنے نظریات پیش کیے، یعنی یہ وہ یادگار کے طور پہ یا مینار پاکستان کے طور پہ جو پارک ہے، کبھی ماضی میں تاریخ میں تحریک پاکستان کے دوران 1940 میں یہ منٹو پارک کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہاں پہ آپ کی قرارداد پیش کرنے کا مقصد یہ وضاحت کرنا تھا کہ دو قومی نظریہ کی تشریح آپ نے اس طرح کی کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں بستی ہیں جن کی کوئی قدر مشترک نہیں۔ کوئی قدر مشترک سے مراد یہ مشترک ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، دو چیزوں کا، تین چیزوں کا یا زیادہ چیزوں کا ایک جیسا ہونا، ملتے جلتے ایک جیسا ہونا۔ قدر میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اصول، قوانین، یا اس کے اندر جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے اصول و قوانین، اس کے عقائد یا اس کی بتائی ہوئی تمام طرز زندگی، اس کے اندر آداب زندگی، تمام چیزیں آ جائیں گی جس کا تعلق آپ کے مذہب سے ہے، یعنی دونوں کے مذاہب کی کوئی قدر مشترک نہیں، کوئی طرز زندگی، کوئی طریقہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پہ کوئی بھی چیز نہ ملتی ہو وہاں پہ دو لوگوں کے درمیان تضاد بھی ہو سکتا ہے، نظریات، خیالات میں ہر طرح کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی ضرورت ہے۔ اجلاس کے اختتام پر قرارداد لاہور منظور ہوئی اور اس میں الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آئیں گے، ابھی ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست کے حوالے سے آپ کے نظریات کیا تھے۔ اگلے صفحے پہ ہم جائیں گے، صفحہ نمبر 9 پہ، تو اس میں اسٹوڈنٹس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مارچ 1944 میں طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ اسٹوڈنٹس بتاتی چلوں کہ مارچ 1900 یہاں پہ کچھ بکس میں کمپوزنگ میں، پرنٹنگ میں مسئلہ ہوا ہے، یہاں پہ کچھ بکس پہ 1940 لکھا ہوا ہے۔ قرارداد لاہور کا جو سن ہے وہ 1940 ہے، لیکن یہاں پہ قائد اعظم نے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام ہمارا رہنما ہے، یہی ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں مارچ 1944 ہے، 1944 ہے، اور جہاں پہ کسی بک میں 1944 ہے اور کسی میں 40 ہے، آپ زیرو کو کٹ کر کے وہاں پہ 4 لگا لیں، یعنی 44 آپ کریں گے، کریکشن کر لیں اس کی۔ تو اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہمارا زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب لرننگ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پیپر کی پریزنٹیشن اس طرح کی اسٹوڈنٹس ہونی چاہیے کہ جب آپ لکھیں گے تو کوماز کو آپ نے کٹ والے مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے اور درمیان میں آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے، اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس کی بنیادیں ایسی ہیں کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے جڑا ہوا مسئلہ جو ہے وہ اس کا حل موجود ہے، یعنی ہماری معاشی زندگی ہے، معیشت سے متعلقہ زندگی ہے، روزگار سے متعلقہ زندگی ہے، ہمیں جائز ناجائز، حلال حرام، ملاوٹ یا حلال صاف ستھری چیز، یعنی کس طریقے سے آپ نے ذریعہ روزگار کمانا ہے، آپ کی معاشرتی زندگی ہے، لوگوں کے بیچ میں آپ کے تعلقات بحیثیت اچھے انسان کے کیسے ہونے چاہیے، آپ کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں کیسا ہونا چاہیے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت اسلام، آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں اس کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی عملی زندگی سے نظر آنی چاہیے۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب میں ہماری مذہبی، معاشی، ثقافتی اور تہذیبی ایک ہی چیز اس میں آئے گی، اس میں اوورآل آپ کا ہر چیز آ جائے گی، یعنی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے لوگ، کسی بھی معاشرے میں اکٹھے مل کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے، اور جیسا مذہب ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی تعلیمات ہوتی ہیں، اس کے قوانین ہوتے ہیں، اور ہر مذہب کی اپنی تعلیمات، اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام، اس کی سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر زندگی سے جڑا ہوا ہر پہلو
معاشی، معاشی، مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی، الغرض سیاسی، قانونی کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو، ہمیں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ کہتے ہیں قاعدہ، قانون، طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ حیات زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اس میں موجود ہے۔ نیکسٹ لائن پہ ہم چلیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چند دن بعد فرمایا، صرف پاکستان ہی مسلمانوں کی آزادی اور اس کی شان و شوکت کا ضامن ہے۔ پاکستان ہی مسلمانوں کی آزادی اور اسلام کی شان و شوکت کا ضامن ہے، یعنی پاکستان کی عزت، اس کے قیام، اس کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ پاکستان اگر بن جاتا ہے تو مطلب اس کی بنیادیں ہم اسلام کے سنہری قوانین کے اوپر کھڑی کریں گے، اور مسلمانوں کی آزادی یہاں پہ ہوگی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہوں گے اور اسلام کی شان و شوکت کا ضامن ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا ملک ہوگا جس میں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے، اور اسلام کی عظمت میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً پاکستان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت، اس کے مقام میں اضافہ ہوگا، اور یہ ضامن ہے، یعنی پاکستان کے قیام میں، اسلام کی عزت میں، مقام میں، اس کے بڑھنے پھلنے پھولنے میں گارنٹی ہے۔ یعنی ضامن سے مراد ہے کہ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر پاکستان قائم ہو جاتا ہے تو اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، یہ اس کا مقصد ہے، مطلب ہے، سوری۔ تو اگلا جو پیراگراف ہے اسی صفحے پہ، یہ ایک شارٹ کویسچن ہے آپ کا۔ اس سے اوپر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام ہمارا رہنما ہے، یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں پہ آپ کا ریڈنگ کا کویسچن بن سکتا ہے کہ قائد اعظم نے مارچ 1944 کو طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ اس طرح کا کویسچن ریڈنگ کا بنے گا، جس کو آپ نے آنسر اس طرح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو یہاں پہ ریڈنگ کا کویسچن مکمل ہوا۔ آگے آپ کا شارٹ کویسچن ایکسرسائز کا ہے، یعنی شارٹ ایکسرسائز کے جو کویسچن ہیں وہ ہے، اور وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے 1943 کے سالانہ اجلاس منعقدہ یہاں پہ بچے اکثر سوال کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں آرگنائز کیا گیا کراچی میں، جس کو آرگنائز کیا گیا، یا جس کو جو جلسہ کراچی میں کیا گیا، عام سادہ الفاظ میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، 1943 میں جو کراچی میں جلسہ کیا گیا، یعنی اس کا انتظام کیا گیا، جو آرگنائز کیا گیا، منظم کیا گیا، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اس میں آپ نے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا اور اسلام کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اس طرح واضح کیا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے یعنی جس سے جڑ جانے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ جسد واحد ہوتا ہے ایک، جسد واحد ہے جسم، ایک جسم کی طرح تمام مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی چٹان ہے، یعنی اب چٹان، پتھر، مضبوط چیز کی مثال دی ہے، وہ کون سی چٹان ہے، یعنی مضبوط بنیاد کی مثال دی ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کر دی گئی ہے۔ یعنی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو عمارت یقیناً مضبوط ہوگی۔ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ اب اس سے مراد یہ وہ والا لنگر نہیں ہے جو عام کھانے والا لنگر ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کی زندگی کی بقا ہے، آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے۔ کشتی یہاں سے مراد یعنی یہ امت کس کارواں، کس سفر کی طرف گامزن ہو کے اپنی منزل کی طرف جا سکتی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی یہاں پہ مقصد مسلمانوں کا یا پاکستان بنانے کا مقصد اسلام سے جڑ جانا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے جڑ جانا ہے، یعنی پاکستان کے قیام، اس کے قیام کے مقاصد میں اور زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جون 1945 میں پشاور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اب جون 1945 جو ہے یہ آپ کی ایکسرسائز کا MCQs ہوگا، وہاں پہ ہوگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور میں طلباء سے خطاب فرمایا۔ نیچے آپشنز ہوں گی 1945، 1946، 1947 یا 1948۔ آپ جون وہاں پہ منتھ تو نہیں ہے، وہاں پہ صرف ایئر کا دیا ہوا ہے، سال کا دیا ہوا ہے 1945، تو آپ نے 1945 کو ٹک کرنا ہے، یعنی یہاں پہ آپ کا MCQs ہے۔ اس سے اوپر وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سی چٹان ہے، وہ کون سا لنگر ہے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے ایکسرسائز کا۔ اور یہ جون 1945 میں پشاور میں طلباء سے خطاب، یہ آپ کا MCQs ہے ایکسرسائز کا، یعنی آپ کو لانگ کی لرننگ کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ
آپ کو ریڈنگ کی ڈیٹیل، آپ کو مختصر سوالات کی ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہے، بس آپ نے انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ یعنی میں بک تو آپ کو پک میں نہیں نظر آ رہی ہوگی، لیکن میں بتانے کا طریقہ اس طریقے کا ہے کہ میں آپ کو صفحہ نمبر بتا رہی ہوں، پھر کون سا پیراگراف پڑھ رہی ہوں، اس سے نیچے آگے کون سا پیراگراف ہے، تو آپ اپنے سامنے کتاب کھول کے رہنمائی لے سکتے ہیں، میرا لیکچر سنیں، میری آواز سنیں، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں، اب صفحہ نمبر فلاں چل رہا ہے، اس کے اندر فلاں پیراگراف ہے، تو سمجھنے میں یقیناً آسانی ہوگی۔ اچھا بچوں، اب ہم آگے چلیں گے۔ یعنی جون 1945 میں پشاور میں طلباء سے خطاب، یہ آپ کا MCQs ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اسی صفحہ پہ صفحہ نمبر 8 میں ابھی ہمارا ٹاپک یہی چل رہا ہے، پاکستان بحیثیت اسلامی ریاست قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے مطابق۔ اس ٹاپک کا آخری پیراگراف جو ہے، اب اس کے ہم اوپر بات کریں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان یا بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ یعنی ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ، ایک مرکز پہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اتحاد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اخوت اور مساوات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت بڑی اعزاز کی اور عزت کی بات ہے کہ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اس سے نیچے 2 لائنوں کا ایک پیراگراف ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو اس طرح کے الفاظ میں واضح کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت، یعنی جداگانہ علیحدہ، آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، جداگانہ مملکت، علیحدہ وطن یا علیحدہ ملک کی کیا وجہ تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یعنی برصغیر پاک و ہند میں جہاں ہندو اور مسلمان اور دیگر قومیں اکٹھی رہ رہی تھیں، وہاں پہ علیحدہ وطن بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہندوؤں نے جو اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا، ان سے شدید نفرت، اپنے دلوں میں چھپی ہوئی نفرت کا جو زہر ہے وہ اگلنا شروع کیا 1857 کی جنگی آزادی کے بعد، انگریزوں کی چال اپنی تھی۔ تو یہ تمام حالات جو ہیں، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے واقف تھے، لیکن ان مسائل کی وجہ سے ہم علیحدہ نہیں ہونا چاہتے۔ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یعنی ہمارا جو مذہب ہے، نہ وہ کسی پہ ظلم تشدد کا درس دیتا ہے، نہ کسی کو ذہنی طور پہ خیالات کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ جمہوری حقوق جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک ایسی آزاد ریاست چاہتے ہیں، آزاد ملک چاہتے ہیں، جہاں پہ نہ صرف اسلام سے تعلق رکھنے والے بلکہ دیگر مذاہب کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا سوال پاکستان بحیثیت، لانگ کویسچن ہے، پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے مطابق، یہاں پہ ٹاپک مکمل ہوا۔ اگلا ٹاپک ہمارا چھوٹا سا اسی لانگ کویسچن کا حصہ ہے، علامہ محمد اقبال کے مطابق پاکستان بحیثیت اسلامی ریاست۔ تو اس کے لیے ہم اگلی جو ریکارڈنگ ہے، اگلا جو نیا لیکچر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو اگلے نئے لیکچر کے ساتھ پھر سے آپ حاضر ہوں، مجھے سنیں، اور کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کس طرح سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو سننے میں یا سمجھنے میں کسی چیز کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو مجھے بتائیں، کامنٹ سیکشن میں مجھے دیں رہنمائی، اور میں جتنا آپ کو بہتر لیکچر ڈیلیور کر سکتی ہوں اور آسانی کے ساتھ آپ تک تمام اس کی ڈیٹیل پہنچا سکتی ہوں، مجھے گائیڈ لائن دیں، کامنٹ سیکشن میں دیں آپ مجھے، تاکہ میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر آپ کے لیے جو لیکچرز ہیں وہ دے سکوں۔ اور ویسے بھی ان دنوں یہ ہے کہ بچوں کو نئے سلیبس کی جو بکس ہیں وہ بھی نہیں مل رہی، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ فائدہ اس وقت بہت فائدہ مند چیز ہے کہ آپ ان لیکچرز کو سنیں، اور جب تک آپ کو بکس نہیں ملتی اس کی ڈیٹیل یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، نئے لیکچر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔